یہ وہ تبصرہ ہے بابا کا لکھا ہوا جو 4 مئی 2007 کو اردو نیوز میں شائع ہوا جی، اور آپ کے اسی مجموعے پہ جی، اس کا عنوان ہے کہ انصاف پسندوں اور آزادی کے طلبگاروں کے لیے پیغام، حدیث گردش دوران، یہ عنوان ہے۔ شاعر مشرق اقبال سے محمد اظہار الحق اور حبیب صدیقی تک تہذیبوں کے قبرستان یعنی تاریخ میں داخل ہو کر ایسا نوحہ کرتے ہیں کہ لمحہ موجود بیدار ہو کر اپنے حقائق اگل دے اور مردہ تہذیبوں کی زندہ میراث کو بہت زمانے تک زندہ و قائم رکھے۔ نظم پر گفتگو کرتے ہوئے موقت اور غیر موقت کی بحث اس لیے فضول ہے کہ تاریخ کے متن میں زمانے کی حدود کے اندر ظاہر ہونے والا ہر واقعہ زمانے کی گرد کی دبیس لہوں میں چھپ جانے کے باوجود تقویم عشق کا حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ ہماری آنکھوں سے کتنا ہی اوجھل کیوں نہ ہو۔ نظم بھی تاریخ الہیہ کے اوراق کی تفصیل پیش کرنے کا نام ہے۔ کیا بات ہے! تاریخ الہیہ کی تقویم میں نہ تقدیم ہے نہ تاخیر۔ خیر القرون کے سوا بقیہ حادثات و واقعات اپنے اپنے مقامات پر مستقل مرکز کی حیثیت رکھتے ہوئے خیر القرون کے گرد گردش کرتے ہیں۔ خیر القرون ہی درجہ اولا رکھتا ہے، ورنہ زمانے کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ورنہ زمانے کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ حبیب صدیقی اس قاعدہ کلیہ کی بات کرتے ہیں کہ خواہ فرد ہو یا جماعت، سب احتساب کی پابند ہیں۔ اگر زمانہ حال اور مستقبل قریب میں اس سے مفر ممکن بھی ہو تو وقت موعود پر اس جواب دہی سے کون بچ سکتا ہے؟ حبیب صدیقی کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے مجھے جواز سورہ زلزال کی درجہ بالا آیات سے مل گیا۔ حبیب صدیقی رومانیت کے بادلوں میں دوش ہوا پر سوار رہنے کے بجائے حقیقت کی تپتی ہوئی زمین پر نظم گو شاعر کی حیثیت سے نظم کے خارزار میں سفر کرتے ہوئے مٹتی ہوئی تہذیبوں پر نوحہ کنا اور بقیہ آثار کی حفاظت کے لیے سینہ سپر نظر آتا ہے۔ نوحہ کنا ہونے کے ساتھ نبردآزما ہونا بھی معمولی بات نہیں، کیونکہ دونوں ازداد ہونے کے باوجود باہم متصل انتہائیں ہیں۔ جذبہ و عقل کی غیر معمولی کشمکش میں حبیب صدیقی دونوں کے دامن نہیں چھوڑتے۔ نظم گوئی پر عموماً اکہرے پن، سپاٹ پن، پھیکے پن، اکتا دینے والی سادگی اور وقتی موضوعات پر مبنی ہونے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن فی الحقیقت نظم واقعات کی تفصیل پیش کرنے کی وجہ سے بجائے خود تاریخ کا انمٹ نقش بن جاتی ہے۔ گبن ہو یا ارنلڈ ٹائم، مختلف مواقع پر ان کی تحریریں بھی نثری نظم میں تبدیل ہوئی۔ حبیب صدیقی نے انیس اور جوش سے تجزیہ فیض کیا ہے۔ یہ انیس کی شستگی کے دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوش کی گھنگرج اور تنتنے پر عاشق ہیں۔ جوش کے متعلق حبیب صدیقی کہتے ہیں: نظم کا میدان ہے دشت سخن کا خارزار، نظم کا میدان ہے دشت سخن کا خارزار، ہر کس و ناکس نہیں کرتا یہ رفتہ اختیار، اور اس میدان کا ہے جوش ایسا شہسوار، دیکھتے ہیں رشک سے اس کو سخن کے شہریار، جس کے آگے دست بستہ لفظ رہتے تھے وہ جوش، حرف جس کی بات پر لبیک کہتے تھے وہ جوش، لہجہ بے باک جس کے ساتھ طوفانوں کا زور تھا، سخن میں بحر کی بکھری ہوئی موجوں کا شور، شاعری اس کی کتاب معرفت کا باب ہے، جوش اردو شاعری کا مہر عالم کا۔ کوچہ میر انیس میں میری رہائش رہی ہے اور ملیح آباد بار بار جانا ہوا ہے، اس لیے مجھے درجہ بالا اشعار کے بین السطور موجود مفاہیم سے آگاہی میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ بالاختصار یہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ دارالترجمہ کی خدمات، تحریک آزادی ہند بطور موضوع اور لکھنؤ اسکول کی لسانی خصوصیات نے جوش کو جوش بنا دیا۔ جوش کے برخلاف حبیب صدیقی اپنے کلام میں ابتدا تا انتہا بندے کو بندہ دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ یہ حبیب صدیقی کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ حبیب صدیقی صرف طرز ادا اور لکھنؤ اسکول کی شرط کی وجہ سے جوش کے مقلد ہیں، ورنہ مقصد و معرفت کے لحاظ سے ان کا کلام سیاست کی تمام آپدھاپی اور اکھاڑ پچھاڑ کی تفصیلات کے باوجود ایک نوع کی روحانیت پر مبنی ہے۔
ایک نو کی روحانیت پر مبنی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ نظم جینیات میں نہ صرف نیو ورلڈ آرڈر بلکہ جبر پر مبنی نئی فکر کے بندھن کے ٹوٹنے کی بات نہ کرتے. ہوگا خلیات کی تشکیل پہ ہی دار و مدار، ہوگا خلیات کی تشکیل پہ ہی دار و مدار، تخت شاہی ہو میسر کے ملے دار و رسن، ہر طرف اس نئی ایجاد کا چرچا ہوگا، جبر کا رد و بدل وقت کا ہوگا فیشن. آخری اشعار میں باشگاف الفاظ میں نظام نو کے مختلف معروضات اور جبر کا رد انہی اشعار میں دیکھیے. لیکن انسان جب اس جبر سے تنگ آئے گا، توڑ پھینکے گا نئی فکر کے سارے بندھن، لوٹ کر پھر انہی غاروں میں چلا جائے گا، تھے حقیقت میں جو تہذیب کا پہلا مسئلہ.